اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا مطلب کیا ہے اور اس کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا؟ آج ہم اس بات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک دراصل اللہ رب العزت کا حکم ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو جو درود ہے، اس کے لفظی معنی تو دعا کے ہیں کہ اپنے حبیب کے لیے دعا کیا کرو، لیکن یہاں تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت بھی دعا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت تو خود دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والی ہستی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ہستی ہیں کہ جو دعا قبول کرتی ہے، جو ورا الورا ہیں، تمام جہانوں کے اکیلے وارث مالک ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہاں پر یہ کیوں کہا کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے یا پڑھتے ہیں؟ تو یہاں پر جب الفاظ کی گہرائیوں میں اتریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اپنے حبیب کو یاد رکھتے ہیں۔ درود کا دوسرا مطلب یاد ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ یاد رکھتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر، کہ ہر وقت وہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو اپنا حبیب ہر وقت یاد رہتا ہے اور وہ اپنے حبیب کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے تم بھی اے ایمان والو میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھا کرو۔ بلا سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعاؤں کے منتظر بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارے پیارے آقا جان جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جن کے ہاتھ میں جنت بھی ہے، جہاں زندگی کی حالت میں، زندہ حالت میں اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں دکھا دیں جو ہر انسان کو مرنے کے بعد عطا ہوں گی اور قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد ملنی ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پہلے ہی دکھا دی۔ تو کیا وہ ہستی ہماری دعاؤں کے لیے انتظار کر رہی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر کیا؟ پھر یہ کہ اللہ کے حبیب کو یاد کرنے سے اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں کہ میری امت کا یہ فرد، باقی تو سارے کے سارے اپنی اپنی خواہشات نفسانی کے اندر، روزی روٹی میں، کھانے پینے میں، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، یا اپنے ہی ذات کے اندر مگن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ شخص جو درود پاک پڑھ رہا ہے یہ مجھے یاد رکھتا ہے، اسے میں یاد ہوں۔ وہ درود پاک کے اس لیے منتظر نہیں ہوتے کہ ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے پاس یہ پیغام جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب، آپ کا ایک امتی آپ کو روزانہ 500 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ پھر ایک اور پیغام جاتا ہے کہ اللہ کے نبی،
آپ کا ایک امتی آپ کو 1000 مرتبہ یاد کرتا ہے، پھر فرشتہ ایک اور دفعہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا ایک امتی آپ کو 10,000 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جو کائنات کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ترین نبی ہیں، محبوب ترین نبی ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جب ان کو یہ پیغام بار بار مل رہا ہو کہ اللہ کے نبی آپ کو فلاں بن فلاں نے یاد کیا، آپ کو فلاں بن فلاں نے یاد کیا، اور یہ کئی بار دن کے اندر دہرایا جاتا رہے، فرشتہ جاتا رہے، یہ بات پیغام دیتا رہے، فرشتہ جاتا رہے، یہ بات پیغام دیتا رہے، تو کیا ہمارے آقا جان ان ریٹرن ان کو یاد نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے آقا جان خوش نہیں ہوں گے کہ میرا یہ امتی مجھے یاد رکھتا ہے؟ تو درود پاک دراصل اللہ کے حبیب کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، ان کو یہ پیغام دینے کا ذریعہ ہے کہ آقا جان ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کی اس مصروفیت کے اندر خواہشوں میں جکڑے ہوئے، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے، غموں تکلیفوں کے دلدل میں اٹے ہوئے، ہم اب آپ سے غافل نہیں ہیں، ہم آپ کو پھر بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا بھی یہی مقصد ہے کہ ویسے تو آف کورس ہم اس قابل نہیں کہ ہم نوازے جائیں، ویسے تو ہم اس قابل نہیں کہ ہم کو بلند درجات عطا کیے جائیں، ویسے تو ہم اس قابل نہیں کہ ہم کو وہ مراعات دی جائیں جو اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، جو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا خیال رکھوں گا۔ اب ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم وہ تمام چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ درود پڑھو تاکہ جب تم میرے حبیب کو یاد رکھو تو محبت کے اندر میں تم پر 10 مرتبہ رحمت بھیجوں، اور یہ 10 صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں لا تعداد ہیں، لا متناہی ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب کو یاد رکھا جائے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس انسان کو نواز دیں، اس انسان کی پریشانیوں کو رفع کر دیں، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں، اس کے غموں کو ختم کر دیں، اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان درود پاک کو اپنا لے، اللہ کے حبیب کو یاد کیا کرے روزانہ، تاکہ یہاں سے ایک طرف سے عاشق اپنے محبوب کا ذکر سن کر عطا کرے، تو دوسری طرف ہم سے محبت کرنے والے ہمارے پیارے آقا جان جب ان کو بار بار یہ میسج ملے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو یاد کیا ہے، تو آقا جان خود پھر آپ کو یاد کریں اور کہیں کہ یا اللہ پاک یہ مجھے روزانہ یاد کرتا ہے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، کسی بھی مصروفیت کے اندر پھنسا ہوا ہو، کسی بھی تکلیف اذیت میں پھنسا ہوا ہو، یہ مجھے لازمی روزانہ یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ دور کر دیں۔ تو درود پاک دراصل اللہ اب دوسرا اسٹیپ کے اوپر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ درود پاک دراصل اللہ رب العزت کی ذات سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے براہ راست کس طرح سے مانگا جائے گا کہ ڈیفینیٹلی جب اللہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا۔ درود میں نام کیا آ رہا ہے؟ پہلے نام آ رہا ہے اللہ کا، اللہم، پھر نام آ رہا ہے صلی علی محمد، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج، اللہم صلی علی محمد،
اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیج، رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما، محبتیں عنایتیں نازل فرما۔ تو جب آپ کنٹینیوسلی درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تو دیکھنے والا جو اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے تو اپنے لیے کچھ مانگ نہیں رہا، تو درود پاک میں کھو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے، اپنے لیے تو کچھ لیتا ہی نہیں ہے، کچھ مانگتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک بن مانگے اپنی عظمتوں کے جتنی اللہ پاک کی عظمتیں ہیں اس کے تحت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، وہ اپنے خزانوں کو دیکھ کر آپ کو عطا کرتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ جھولی اتنی چھوٹی سی ہے تو اس کو میں اتنی چھوٹی سی چیز دے دوں، یہ ہے اتنا سا مختصر سا انسان تو میں اس کو اتنا مختصر سا ہی دے دوں، اس نے مانگا اتنا چھوٹا سا ہے تو چلو میں اس کو اتنا سا ہی دے دوں۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے گمان سے زیادہ عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عطا کریں اور بے انتہا عطا کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ درود پاک کو اپنا لو تاکہ میں تم کو بے حساب عطا کر سکوں۔ درود پاک اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حبیب کی یاد میں کھو جاتا ہے تو یہ تو دنیاوی تقاضا ہے کہ جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں کوئی ان کا خیال رکھتا ہے تو ہم آٹومیٹکلی ان سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں وہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، ہمیں وہ محسن لگنے لگ جاتے ہیں، ہمیں وہ مہربان لگنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمارے پیارے کا خیال رکھتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میرے بچے ہیں اور وہ ان کا کوئی خیال رکھتا ہے، ان کو دھوپ میں کوئی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو سائے میں کھڑا کر دیتا ہے، پیاسے ہیں تو پانی دے دیتا ہے، بارش میں بھیگ رہے ہوں تو شیلٹر دے دیتا ہے، تو کیا مجھے وہ پیار کرنے والا محسن مہربان اچھا نہیں لگے گا؟ تو یہاں پر جب ہم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ کے محبوب ہیں ہم ان کو جب یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بے انتہا نوازنے لگ جاتے ہیں، ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے اوپر اپنی توجہ نازل کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی رحمتوں فضل کرم کا نزول شروع کر دیتے ہیں۔ تو درود پاک دراصل اللہ کی محبت، اللہ کے خزانوں میں سے بے حساب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے حبیب کو روزانہ یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ درود کے لفظی معنی تو دعا ہیں، لیکن درود کا جو مفہوم ہے وہ عاشقین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان جب اس سمندر میں غوطہ کھاتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو اس کے معنی ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہر عاشق کے دل میں درود کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ کوئی درود پاک کو کہتا ہے کہ کوئی درود پاک ایک سکون کا نام ہے، درود پاک ایک محبت کا نام ہے، درود پاک ایک عظمتوں کا نام ہے، درود پاک اللہ کی تسبیح کا نام ہے کہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح کا نام بھی درود پاک ہے۔ اللہ پاک اس کے علاوہ کوئی اور تسبیح نہیں کرتے، اللہ پاک کوئی اور تسبیح نہیں کرتے سوائے درود پاک کے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو تلقین کیا ہے درود پاک، اس درود پاک کے لفظی معنی تو چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس کی جو تفسیر ہے، مفہوم ہے،
اور مطالب ہیں وہ بے انتہا ہیں، کیونکہ عشق سے الفاظ نکلتے ہیں، اور عاشق درود پڑھتے 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 جب منزلوں کو پہنچتا ہے تو منزلیں ہزار نہیں ہیں، لاکھ نہیں ہیں، کروڑ نہیں ہیں، ارب نہیں ہیں، خرب نہیں ہیں، لا متناہی منزلیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف پہنچنے کی۔ تو جب جب انسان ان منزلوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے، تو اس کو ہر منزل پر الگ الگ رنگ ملتا ہے، الگ الگ لذت ملتی ہے، الگ الگ محبت ملتی ہے، الگ الگ عنایت ملتی ہے، الگ الگ فضل ملتا ہے، الگ الگ کرم ملتا ہے۔ تو درود ایک لذت کا نام ہے، درود بلندیوں کا نام ہے، درود کامیابیوں کا نام ہے، درود شیطان کو جکڑنے کا نام ہے، درود تصوف کے اندر بادشاہ بن جانے کا نام ہے، درود ولایت کا امیر بننے کا نام ہے، درود ولایت کی پہلی اور آخری سیڑھی کا نام ہے۔ درود کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں، مطلب بیاں ہوتے چلے جائیں، لیکن درود کا مطلب ختم نہیں ہوتا، اس کا مفہوم ختم نہیں ہوتا، اس کی تشریح ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے الفاظ مٹ جائیں گے، پیجز ختم ہو جائیں گے، لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، سننے والا بھی تھک جائے گا، بولنے والا بھی تھک جائے گا، لیکن درود ہر سمت سے اپنے آپ کو ایک نئے مفہوم کے ساتھ، نئی تعبیرات کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ آپ کے نزدیک درود پاک کیا ہے؟ آپ بھی مجھے بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطلب اور تشریح جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی اپنے ویڈیوز کے اندر مختلف سوالوں کے جوابات دیتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔